کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جب بھی کوئی انسان، یہ اس وقت عرب کی سرزمین سے کوئی انسان ایک مرتبہ مسلمان ہو جایا کرتا تھا تو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز اس کے نزدیک ہوتی تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات یا پھر شریعت محمدیہ ہوا کرتی تھی۔ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس چیز کا حکم دیا مسلمان اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا سکتے تھے، سب کچھ فنا ہو سکتا تھا، لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ دنیا کی ہر چیز ان سے چھوٹ سکتی تھی، لیکن جس نے ایک مرتبہ صحیح معنی میں اسلام کو پڑھ لیا، اسلام کو سمجھ لیا، سمجھ لیجئے دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتا ہے، بڑے سے بڑے عہدے سے علم بردار نہیں بلکہ ہٹ سکتا ہے، لیکن مسلمان ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھیے کیا ہے، جس کو اگر ذرا سا پیسہ دے دیا جائے، ذرا سی دولت کا لالچ دے دیا جائے تو وہ ایمان چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ارے سب کچھ تو ہمیں اسلام نے دیا ہے، ہمیں تو صحیح معنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ جس وقت آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت ایک توحید کی طرف یعنی ایک اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو شروع کیا، اس وقت لوگوں کے خمیر میں کفر و شرک بالکل اس طریقے سے گھر کیے ہوئے تھا کہ کوئی چیز ان کو کفر سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تنے تنہا اس کلمے کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بالکل تنہا تھے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، کھانے پینے کی چیزوں کی بھی تنگی ہو چکی تھی، ساری دنیا کی زمین، اللہ کی زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تنگ کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ آپ کا مکمل طریقے سے بائیکاٹ کر دیا گیا کہ آپ سے کوئی خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا، اور جو شخص بھی آپ کی صداقت کا اقرار کرے گا، آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آئے گا، اس کو طرح طرح کی تکالیف، طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلنی پڑا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے وقت میں مکے والوں کے سامنے سب کچھ پیش کیا ہے، اور مکے والوں نے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں رکھی ہے، مکے والوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو مال بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مکے کی سب سے بہترین اور سب سے معزز خاندان کی بیٹی سے آپ کا نکاح کر دیا جائے تو آپ کے لیے اس لڑکی کو بھی مہیا کر دیا جائے گا۔ غرض ہے کہ جو چیز بھی آپ کے اوپر ہے، اگر آپ کے اوپر کسی جنات کا سایہ موجود ہے تو آپ ہمیں بتائیے، چاہے ہماری ساری دولت ہی کیوں نہ لٹ جائے، ہماری ساری دولت ختم کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم آپ کا علاج کرا کر کے رہیں گے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا، میں صرف آپ کو ایک توحید کی طرف لے کر آتا ہوں، ایک اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں، میں تم کو جہنم میں دیکھنا نہیں چاہتا، میں تم کو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایسی دلدل سے نکل کر کے تم کو کہاں آنا ہے، آپ کو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اگر تم اسی طریقے سے بتوں کے سامنے جھکتے رہے تو خدا کی قسم جنت نہیں مل سکتی ہے۔ مکے والوں نے آپس میں مشورہ کر کے راتوں رات بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا ہے کہ بلاؤ تو صحیح، تنہائی میں بلا کر کے بات کریں، تنہائی میں بٹھا کر کے بات کریں کہ آخر انہوں نے یہ کیا مسئلہ چھیڑ دیا ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس مال موجود ہے، اولادیں ہمارے پاس موجود ہیں، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، محمد کو جو بھی کچھ چاہیے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو مکے کا سردار بنا دیا جائے، یہاں تک بھی پیشکش کی گئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کہ سب سے بہترین سردار اور سب سے اعلیٰ درجے کا سردار آپ کو بنا دیا جائے گا، لیکن آپ ہمیں توحید کی طرف مت بلاؤ، ایک اللہ کی طرف ہمیں مت بلاؤ، ایک اللہ کی طرف ہمیں مت بلاؤ۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کا انکار کر کے یہ کہا کہ نہیں نہیں، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے کسی عورت کی خواہش نہیں ہے، مجھے کسی سے نکاح کرنے کی خواہش نہیں ہے، مجھے
مجھے اللہ جس سے حکم دے گا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے اپنے خاندان کو کہاں لے کر کے چلا جاؤں، اپنی پوری دنیا کو، بلکہ پوری دنیا کے بارے میں اللہ نے تو یہاں تک فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہاں میں نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر رہنے والا ایک ایک انسان ایک خدا کا قائل ہو، ایک اللہ کو ماننے والا ہو، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو۔ یہی تمام چیزیں لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی سرزمین پر آئے تھے۔ اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہاں کی زمین تنگ ہو جانے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دن بھی دیکھا کہ پورے مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے یہاں تک تہیہ کر لیا کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے باز نہیں آ رہے ہیں تو اب آخری نتیجہ یہ ہے کہ محمد کا سر قلم کر دیا جائے، کہ محمد کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے۔ بس صرف قصور کیا تھا؟ قصور صرف اتنا تھا، ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اور حالات یہاں تک سنگین ہو چکے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں تک معاملہ کر دیا گیا، تجارت پر روک لگا دی گئی، پوری طرح سے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 30 دن ایسے گزرے ہیں کہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے توحید کو نہیں چھوڑا، ایک اللہ کی پرستش کرنے سے نہیں پیچھے ہٹے، بس ایک خدا کی تعلیم دیتے رہے کہ آؤ ایک خدا کی طرف آؤ، اگر عبادت کی جائے گی تو صرف ایک خدا کی جائے گی، اتنے سارے بتوں کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، بس اگر عبادت کرنی ہے تو صرف ایک بت یعنی اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی ایک بت کے سامنے بھی جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ کس کے لیے برداشت کیا ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے لیے برداشت کیا ہے۔ آج جن لوگوں کو اپنے ایمان کے اوپر شک ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، ان کو پتہ چلے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طریقے سے تکلیفیں دی گئی، کس طریقے سے پریشان کیا گیا، اور کس طریقے سے بائیکاٹ کا سامنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر جب آپ طائف کا رخ کرتے ہیں، جب آپ وہاں جا کر کے وہ تمام معاملات آپ نے دیکھ رکھے ہیں اور اپنے کانوں سے آپ نے سن بھی رکھے ہیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف رخ کر کے گئے ہیں، صرف کیا لے کر کے گئے تھے؟ ایک کلمے کی تعلیم لے کر کے گئے تھے، جو آج جماعت والے بھی لے کر کے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اس کا نظارہ ہو بھی جاتا ہے، بہت سے لوگوں سے تو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ جماعت کی ایک یہ بھی خوبی ہے، جماعت کے اندر جو انسان نکل جاتا ہے، جو بھی انسان دین کا مخلص ہو کر کے کام کرے گا، اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ جب آپ جماعت کے اندر جاتے ہیں اور جس وقت گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے، اور نہ جانے کو کس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے گا یہ نہیں معلوم ہے۔ صبح سویرے جب نماز کے لیے اٹھانے جاتے ہیں، کوئی یہ کہے گا کہ دیکھ لو ان کو کچھ کام نہیں ہے، صبح سویرے آ کر کے پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ صرف کس بنیاد پر گئے ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر گئے ہیں کیونکہ انہوں نے تعلیم کو سمجھا ہے، انہوں نے تعلیم کو سمجھ لیا ہے، اور آپ گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ایمان کی حلاوت کو نہیں محسوس کیا ہے۔ اگر آپ ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیتے تو خدا کی قسم فجر کی نماز میں گھر پڑھ کر نہ سوتے۔ یہ مغرب کے وقت، عصر کے وقت جب گشت کے لیے جاتے ہیں، کوئی کس طرح کا بہانہ بنائے گا، اور بہت سے تو یہاں تک کیا دیتے ہیں کہ تمہیں